الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم بھائیو بزرگو، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو سب سے بڑی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ وہ نعمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ تعالی نے انسانوں کو عطا فرمائی، اور یہ اتنا بڑا احسان اللہ کا بندوں پر ہے کہ سارے احسانات کر کے کسی احسان کو اللہ نے جتایا نہیں، لیکن نبی علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرما کر انسانوں کے لیے اللہ نے اس احسان کو جتایا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کی بندوں کے اوپر جتنی نعمتیں، جتنے احسانات ہیں، ان کا کوئی حد و شمار نہیں ہے، لیکن کسی نعمت کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، لیکن یہ اتنی بڑی نعمت تھی، اتنا بڑا احسان تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس احسان کو قرآن کے اندر جتا دیا اور فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، ایمان والوں پر اللہ نے احسان کیا ہے، اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے انہی میں رسول بھیجا، اور جو انہی میں کا ہے من انفسہم، انہی میں کا ہے یعنی انہی کے خاندان کا، کنبے قبیلے کا، علاقے کا، ان کے شہر کا، مکہ والوں کے، جن کے حسب نسب سے اور جن کے کنبے قبیلے سے اور جن کے اخلاق و عادات سے خوب اچھی طرح یہ واقف ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندوں پر احسان عظیم ہے۔ اللہ کرے ہم بھی اس احسان کو مانیں۔ زبان سے ہم کہہ تو دیتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں، اس لیے کہ احسان کا ماننا تو جب ہوگا کہ جس نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے اس احسان کا ہم حق ادا کرنے والے بن جائیں تو احسان کو ماننا ہے۔ اور اگر ہم ناسپاسی کر رہے ہیں، احسان فراموشی کر رہے ہیں، جس نے احسان کیا ہے اس کا ہم شکر ادا نہیں کر رہے ہیں، تو پھر ہم کیا ہیں؟ ہماری زبان میں نمک حرامی کرنے والے ہیں، ناقدرے ہیں، احسان فراموش ہیں۔ آپ کہیں گے کہ ہم تو اللہ کا احسان مانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے، لیکن میں کہوں گا جب ہماری زندگی نبی کی سنت و شریعت کے خلاف ہے تو ہم نے اس احسان کی قدردانی نہیں کی۔ ہمارے زندگی کے حالات جب شریعت اور دین کے خلاف ہیں تو ہم اس احسان کو حقیقت میں پہچاننے والے ہی نہیں ہیں۔ ہماری زندگی کے شب و روز اس کی نقل و حرکتیں دین کے متصادم ہیں اور دین سے ٹکرا رہی ہیں،
تو ہم نمک حرامی کرنے والے ہیں، یاد رکھنا۔ ہم احسان فراموشی کرنے والے ہیں اور ناقدری کرنے والے ہیں اس احسان عظیم کی۔ تو زبان سے کہہ لینا آسان ہے، لیکن عملی جامہ پہنانا یہ مشکل کام ہوتا ہے۔ عملی جامہ پہنائیں کہ ہم احسان کو مان رہے ہیں۔ صرف احسان ماننا یہ نہیں ہے کہ جب ربیع الاول کا مہینہ آئے تو آپ دھوم دھڑاکے کر دو، جلوس نکال لو، جھنڈیاں لگا دو، کچھ شعر شاعری کر لو، کچھ بیانات کر لو، بس احسان کا حق ادا ہو گیا۔ یہ احسان نہیں مانا جاتا۔ احسان تو وہ ہے کہ جو شریعت کے مطابق، دین کے مطابق ہو۔ یہ تو اپنے شوق پورے کر رہے ہیں، ڈرامے بازی دکھا رہے ہیں۔ اس کو ڈرامہ بازی کا لفظ ہی دیا جا سکتا ہے اور کچھ نہیں۔ شوق پورا کرنا ہے، اپنے جذبات کو کیا کرنا ہے؟ اپنے جذبات کو پورا کرنا ہے۔ اس کا دین سے تعلق نہ ہو تو شوق پورا کرنا ہی اس کو کہا جائے گا۔ میں ہر سال آپ حضرات سے کہا کرتا ہوں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو اس مہینے میں کم سے کم کوئی سیرت کی کتاب اٹھا کر کے آپ کی پوری سیرت کو، آپ کی سوانح عمری کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کو، آپ کی زندگی کو پڑھا ہوتا۔ اس مہینے میں آپ علیہ السلام کی پوری جیونی ہم نے پڑھ لی ہوتی۔ اس کی توفیق تو نہیں ہوتی، نعرے بازی کی توفیق ہوتی ہے۔ اس کی توفیق تو نہیں ہوتی ہے، جلوس نکالنے کی توفیق ہوتی ہے۔ اس کی توفیق نہیں ہوتی ہے، ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ جھنڈیاں لگا دو۔ اس سے ہمارا کام بن جائے گا، اس سے دین روشن ہو جائے گا، نبی کی زندگی میرے اندر آ جائے گی۔ اس سے نبی کی جو زندگی، اس کو پڑھو تو صحیح کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کیا تھی، آپ کی سیرت کیا تھی، آپ کے اخلاق کیا تھے، آپ کا کردار کیا تھا، آپ کا کریکٹر کیا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا اسوہ دیا ہے، کیا طریقہ دیا ہے۔ اس کو پڑھنے کی فرصت ہی نہیں ہے، چونکہ اس کے پڑھنے میں مغزماری کرنا پڑے گی، وقت دینا پڑے گا، مزہ کم آئے گا، ہنگامہ ہوگا نہیں۔ اور ہمیں تو کیا شوق ہے ہنگامہ بازی سے؟ ہمیں اپنا شوق پورا کرنا ہے۔ تو ہونا تو یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہینے میں سیرت کو پڑھا جاتا، آپ علیہ السلام کی پوری زندگی کو سامنے رکھا جاتا۔ آپ جتنے بیٹھے ہو نا، میں اگر قسم کھا لوں ہاتھ میں قرآن لے کر کے، آپ میں سے تہائی لوگوں نے اللہ کے نبی کی سیرت کو نہیں پڑھایا۔ تہائی نہیں، 10% کہوں، 10% نے بھی نہیں پڑھایا، 10% نے بھی نہیں۔ ہے محبت اللہ کے نبی سے، جس کی زندگی کا پتہ ہی نہیں تو محبت کیسی؟ جس کی زندگی کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے کہ پیدائش کب ہوئی، کیسے ہوئی، کیا حالات ہوئے، جوانی کیسی، بڑھاپا کیسا، اندھیڑ عمر کیسا، کیا حالات آئے، کیا مصیبتیں آئیں، کیا اللہ کی طرف سے انعامات ملے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کیسی تھی، بولنا کیسا تھا، دیکھنا کیسا تھا، اعمال کیسے تھے، اخلاق کیسے تھے، معاملات کیسے تھے، معاشرت کیسی تھی، رات کیسی تھی، دن آپ علیہ السلام کا کیسا تھا، بیویوں کے ساتھ کیسے تھے، باہر لوگوں کے ساتھ کیسے تھے، دوستوں کے ساتھ کیسے، دشمنوں کے ساتھ کیسے، میدان جنگ میں کیسے، اور امن کی حالت میں کیسے، مسجد میں جب منبر پر ہوتے تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی تھی، اور جب آپ علیہ السلام بازار میں ہوتے تھے تو آپ کی کیفیت کیا ہوا کرتی تھی، جب قاضی بنتے تھے تو آپ کا حال کیا ہوتا تھا، اور جب ایک معلم بنتے تھے، استاد بنتے تھے تو آپ کا حال کیا ہوتا تھا، ایک پیر بنتے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حال اس وقت کیا ہوا کرتا تھا، اور ایک جب مجاہد جرنیل بنتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت میں کیا حال ہوا کرتا تھا، جب ایک شوہر کی شکل میں آپ آتے تھے تو آپ کی زندگی کیا ہوا کرتی تھی، اور ایک عام آدمی مزدور کی حالت میں جب آپ مٹی اٹھا کر کے خندق میں چل رہے ہیں تو آپ کی اس وقت میں کیفیت کیا ہوا کرتی تھی، فاقہ کی حالت میں آپ کا صبر کا پیمانہ کہاں تک پہنچتا تھا، اور جب آپ علیہ السلام شکم سیر ہوا کرتے تھے تو اس وقت اللہ کے نبی کی زبان سے شکر کے الفاظ کیا نکلتے تھے۔ پڑھا ہم نے کہیں؟ فرصت ہی نہیں ہے ہمیں، موقع ہی ہمیں نہیں ہے اس کا۔ ہاں ہم پڑھیں گے، واٹس ایپ پڑھیں گے، اس کے لیے موقع ہے، اس کے لیے گھنٹوں گھنٹوں ہم اپنے ضائع کر سکتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں ضائع کر سکتے ہیں
کہ فلاں نے میسج بھیجا ہے، فلاں نے جناب ہمارے ساتھ چیٹ کیا، فلاں نے فلاں کیا ہے، اس کو دیکھنا ضروری ہے۔ لعنت بھیجو اس کے اوپر، لعنت بھیجو اس کے اوپر۔ اپنے نبی کی سیرت کو پڑھو، کم سے کم اس مہینے میں آپ طے کرو کہ مجھے کوئی چیٹ نہیں دیکھنا ہے، مجھے میسج نہیں پڑھنا ہے، مجھے اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھنا ہے، مجھے میسج نہیں پڑھنا ہے، اللہ کے قرآن کو پڑھنا ہے، مجھے میسج نہیں پڑھنا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو پڑھنا ہے۔ ہمیں تباہ کر دیا اس نے، لیکن ہم پھر بھی اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ جو کرنا تھا وہ نہیں کیا، جو نہیں کرنا تھا وہ سب کچھ کر ڈالا، وہ سب کچھ کر ڈالا۔ اس لیے نبی سے محبت نام صرف اس کا نہیں ہے کہ آپ نعرے لگاؤ، محبت نام صرف اس کا نہیں ہے کہ آپ کیا کرو، جھنڈیاں لگا لو۔ نبی سے محبت نام کسی اور چیز کا ہے۔ نبی کی محبت پوچھنا ہے، ابو بکر سے جا کے پوچھو جو کروڑپتی سے فقیر ہو گیا۔ نبی کی محبت پوچھنا ہے، عمر سے جا کے پوچھو ساری تجارت داؤں پہ لگی۔ نبی کی محبت پوچھنا ہے، بلال سے جا کر کے پوچھو جو انگاروں پر سویا ہے۔ خباب سے جا کر کے پوچھو جس کے پیٹھ کی چربی اور پیٹھ کا گوشت گلا دیا گیا ہے۔ نبی کی محبت پوچھنا ہے تو جا کر کے خباب سے پوچھو کیا حشر ہوا ہے اس کا۔ نبی کی محبت پوچھنا ہے، خدیجہ سے پوچھو جو کروڑ پتی خاتون ہے لیکن جب انتقال ہو رہا ہے تو فقر کی حالت میں، بھوک کی حالت میں ہو رہا ہے۔ نبی کی محبت اگر پوچھنا ہے تو ان صحابہ سے پوچھو تو پتہ چلے گا۔ سمیہ سے پوچھو جا کر جو 2 ٹکڑے ہو گئی نبی کی محبت میں، لیکن دامن اس نے نہیں چھوڑا۔ یہ ہے محبت کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم جان نبی کے لیے کیا دیں گے جب جذبات کو اپنے ہم قربان نہیں کر سکتے؟ جذبات کی جو قربانی نہیں دے سکتا وہ جان اپنی لگا دے گا۔ ہم اپنے شوق نہیں چھوڑ سکتے ہیں، اپنے شوق نہیں چھوڑ سکتے ہیں جو شوق شریعت کے خلاف ہیں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دیں گے؟ ہم اپنے شوق پورے کریں گے، شریعت کے خلاف ہو، نبی کی سنت کے خلاف ہو، ہونے دو، ہمارا شوق نہیں چھوٹنا چاہیے۔ دیکھو اپنی زندگی کو، اپنے تراش و خراش کو دیکھو، پھر نبی کی محبت سے ذرا موازنہ کرنا، پھر اس کو ملانا، ذرا اس کو آپ ٹیلی کرو کہ میری زندگی ادھر ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ادھر ہے۔ میں اپنے شوق پورے کر رہا ہوں، میرا لباس نبی کے لباس سے میل کھاتا نہیں، یہ زمانہ 14ویں 15ویں صدی کا ہے، یہ لباس پہننے میں ہم آزاد ہیں، آزاد۔ وہ پرانا زمانہ گیا، اب لباس پہننے میں ہم کیا ہیں؟ آزاد ہیں، جو چاہے پہنے۔ تو پھر عورتوں کا بھی پہن لو، آزاد ہو جاؤ، عورتوں کا لباس پہنو، چنری لگا کے اڑو، کیوں؟ آزاد ہیں، جو چاہیں گے پہنیں گے۔ مسلمان لفظ آزاد جب کہے گا تو تباہ ہوگا، یاد رکھنا، مسلمان آزاد نہیں ہو سکتا، یہ اسلام کی حدود کے اندر قید ہے، اس سے اگر پھلانگے گا تو تباہ ہو کر کے رہے گا۔ مسلمان آزاد نہیں ہوا کرتا، نہ لباس میں آزاد ہے، نہ بولنے میں آزاد ہے، نہ اسی طریقے سے کھانے میں آزاد ہے، نہ کہیں جانے میں آزاد ہے، نہ عبادت میں آزاد ہے، نہ عقائد میں آزاد ہے، کسی چیز میں آزاد نہیں۔ دیکھنے میں بھی آزاد نہیں ہے، سننے میں بھی آزاد نہیں ہے، بولنے میں بھی آزاد نہیں ہے، کمانے میں بھی آزاد نہیں ہے، کھانے میں بھی آزاد نہیں ہے، کسی چیز میں آزاد نہیں۔ تمام چیزوں کی پابندیوں کا گھیرا اس کے چاروں طرف لگا دیا گیا تاکہ ان پابندیوں پر عمل کر کے وہ جنت کا حقدار بن جائے۔ تو ہم آزادی تلاش کر رہے ہیں، نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کے اپنے شوق پورے کر رہے ہیں ہم، شوق۔ میں ہر سال آپ حضرات سے کہا کرتا ہوں کم سے کم اس مہینے میں تو آدمی توبہ کرے سنتوں کو چھوڑنے کی، کہ اب تک میری سنتیں چھوٹ رہی میری زندگی سے، اب میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ مہینہ میرے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے آیا ہے، میرے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے آیا ہے۔ یہ مہینہ مجھے پکار کر آواز دے رہا ہے کہ تمہارا نبی اس مہینے میں آیا ہے، کچھ تو غیرت کرو، کچھ تو شرم کرو، کچھ تو حیا کرو، باز آ جاؤ، لوٹ آؤ، زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، تم 1400 سال پیچھے آ جاؤ۔ زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، ان کو ہونے دو کامیاب، آگے بڑھ کر کے ہم 1400 سال پیچھے لوٹیں گے تو ہمیں کامیابی ملے گی۔ ہمیں آگے بڑھ کے کامیابی نہیں مل سکتی، ہمیں پیچھے ہٹ کر جتنا پیچھے چلے جائیں گے صحابہ کے ساتھ مل جائیں گے، جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے مل جائیں گے، اللہ ہمیں اس میں کامیابی لے گا۔
تو یہ مہینہ آ کر کے ہمیں کیا ہے آواز دیتا ہے، جیسے ہی چاند نکلتا ہے گویا وہ ہمیں پکار پکار کے کہتا ہے اے مسلمانوں، نبی کی محبت کا دم بھرنے والوں، آؤ ذرا ملاؤ اپنی زندگی کو، ملاؤ اپنی زندگی کو۔ کیا تم نبی سے محبت کرتے ہو؟ تمہاری زندگی میں نبی کی سنتیں ہیں، نبی کا طریقہ تمہاری زندگی میں ہے۔ تمہارا نبی جب اس دنیا کے اندر آیا تھا، آتے ہی، پیدا ہوتے ہی اللہ کے نبی نے جب سیدھا کیا ہے شفا نے، آپ سیدھے نہیں ہوئے، آپ اوندھے منہ گویا سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ آتے ہی سجدہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بتایا کہ ایک کو سجدہ ہوگا کسی اور کو نہیں ہوگا، ایک کو مانا جائے گا کسی اور کو نہیں مانا جائے گا۔ آتے ہی سجدہ کیا، لیکن ہم ہیں کہ ہمیں اب تک سجدے کی توفیق نہ ہو سکی، اب تک سجدے کی توفیق نہ ہو سکی، 5 وقت کی نماز کی توفیق ہمیں اب تک نہ ہو سکی۔ اگر ایوریج لگایا جائے تو معلوم ہوگا 5%، 7% سے زیادہ نمازی نہیں ہیں، اس سے زیادہ نمازی نہیں ہیں۔ نبی آتے ہی دعوت دے رہا تھا کہ سجدے کرتے رہنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے آتے ہی انصاف کی دعوت دی۔ دائی حلیمہ دودھ پلا رہی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دائیں طرف کے سینے کا دودھ پیتے ہیں، بائیں طرف کا رکھنا چاہتے نہیں پیتے۔ کیوں؟ آپ کے ساتھ آپ کا جو دودھ شریک بھائی عبداللہ تھا وہ بھی دودھ پیتا تھا کہ میں دائیں طرف کا پی رہا ہوں، بائیں طرف کا دودھ میرا بھائی پیے گا۔ نا انصافی اس عمر میں بھی نہیں ہے، اس عمر میں بھی نہیں ہے۔ ہمیں بتایا گیا آج کیا ہو رہا ہے؟ سگا بھائی سگے بھائی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، سگا بھائی سگے بھائی کا گلا گھونٹ رہا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کو غصب کیا جا رہا ہے، چھینا جا رہا ہے۔ ہمارا نبی آتے ہی دعوت دے رہا تھا کہ دیکھو ظلم کو ختم کرنے والا آ گیا ہے، دنیا سے ناانصافی کو مٹانے والا آ گیا ہے۔ اور ہم نے کیا کیا؟ ناانصافی کے بازار گرم کر دیے، ظلم کی ہم نے کیا ہے؟ ظلم کے بازار گرم کر دیے۔ ایک دوسرے کا دشمن ہو گیا، بھائی بھائی کا حق، بھائی اپنا حق مانگے تو بھائی دشمن ہو جاتا ہے، بہن اپنا حق مانگے تو بھائی اس کا دشمن ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی نے یہی تعلیم دی تھی، دین نے ہمیں یہی سکھایا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہی ملا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہی ہمیں کیا دے رہے ہیں؟ انصاف سکھا رہے ہیں، اور ہم ظلم پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پڑھو، تو اس لیے ایک کام تو آپ، جیسے میں نے کہا، یہ کرنا ہے، اس مہینے میں آپ کی پوری سیرت پڑھو، جس زبان میں آپ ماہر ہیں، چاہے اردو میں یا ہندی میں یا انگلش میں یا کسی اور زبان میں، ہر زبان میں اللہ کے نبی کی سیرت کی کتاب آپ کو دستیاب مل جائے گی۔ آپ کتاب نہیں لانا چاہتے ہیں، غریب ہیں، تو آپ کے پاس موبائل لعنت اللہ علیہ تو ہیں، اس میں ہی سے نکال لینا، اس میں ہی سے آپ پڑھ لو، پڑھو تو صحیح، مطالعہ کرو تو صحیح، نبی کی سیرت کو دیکھو تو صحیح۔ تو ایک کام تو یہ کرنا، اور دوسرے اس مہینے کے اندر بجائے اس کے آپ بریانی کے بھگونے بنواؤ، میں کہوں گا اس مہینے کے اندر آپ 10-5 غریب یتیم بیواؤں کو دیکھو، ان کے گھر میں راشن بھروا دو کہ نبی کے لیے میں ایصال ثواب کر رہا ہوں۔ کرنا ہے تو یہ کرو۔ کسی بچی کی شادی نہیں ہو رہی، غربت کی وجہ سے اس کے ہاتھ پیلے کرا دو اور اس کے ثواب کی نیت کر لو کہ میرے آقا کو اس کا ثواب پہنچے، بجائے اس کے آپ بریانی کے بھگونے چلا رہے، پورے محلے والوں کو، رشتہ داروں کو کھلا دیا، آؤ کھاؤ آ کر کے، نبی کی خوشی میں ہم بنا رہے ہیں۔ نہیں، نبی کو اگر ایصال ثواب پہنچانا ہے تو کیا کرو؟ غریبوں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو دیکھو، ان کا حق ادا کرو، ان کا حق ادا کرو تو ثواب ملے گا۔ اور پھر اس مہینے کے اندر تیسرا کام یہ کرو، جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں روزانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 1-2 پاروں کی تلاوت کرو، 1-2 پاروں کی روزانہ۔ آپ جو تلاوت کرتے ہیں روزانہ 1 پارے کی، اس کی بات نہیں کر رہا، اس سے ہٹ کر کے 1 پارہ اور اللہ کے نبی کے لیے خاص طور سے۔ کچھ تو طبیعت پر ہمارے بوجھ پڑے، کچھ تو ہمارے عمل کا اضافہ ہو۔ اور پھر چوتھا کام یہ کرنا ہے، اس مہینے میں روزانہ کم سے کم 500 مرتبہ درود شریف کرو گے 500 مرتبہ روزانہ درود شریف، تاکہ اللہ کے نبی کی محبت آئے۔ جب درود شریف پڑھو اس استحضار کے ساتھ کہ نبی علیہ السلام کے میرے اوپر کیا کیا احسانات ہیں، اور اللہ کے نبی کی کیا کیا میرے لیے قربانیاں ہیں، اور آنکھ بند کر کے جب پڑھو
تو یہ تصور کرو میں آقا کے روضے کے سامنے بیٹھ کر درود پڑھ رہا ہوں، آقا کے روضے کے سامنے بیٹھ کر درود پڑھ رہا ہوں، تو اس پڑھنے کی لذت کچھ اور ہوگی۔ یوں آپ تسبیح گھماتے رہو اور استہزار نہ ہو، درود تو آپ کا ہو جائے گا، لیکن جو دل کی کیفیت بدلنا ہے، نبی کی محبت دل میں آنا ہے، وہ نہیں آتی۔ اس لیے اس استہزار کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے؟ درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ 4 کام کرنا۔ 5واں کام یہ کرنا ہے کہ اس مہینے میں کم سے کم طے کرو کہ ہمیں نبی کی سنت کو نہیں چھوڑنا ہے۔ جو جس لائن کی سنتیں چھوڑ لے، اور ہم تو ہیں ہی کیا سنتوں کے چھوڑنے والے، پوری زندگی ہم نے سنتوں پہ چھریاں چلائی ہیں، نبی کی سنتوں کو ہم نے پوری زندگی دھکے دیے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہم نے اپنے گھروں سے نکال کے باہر پھینکا ہے۔ تو کم سے کم اس مہینے میں تہیہ کریں، اس مہینے میں عزم ارادہ کریں کہ اس مہینے میں آقا کی سنتوں کو نہیں ہمیں ختم کرنا، آقا کی سنتوں پہ مجھے کیا کرنا ہے؟ 100% اس مہینے میں عمل کرنا ہے۔ لباس کے اعتبار سے بھی، تراش و خراش کے اعتبار سے بھی، کہ میری داڑھی اس مہینے میں نہیں بنتی، میرے بال سنت کے مطابق، میرا لباس سنت کے مطابق، میرے بول سنت کے مطابق، میرا سننا میرا دیکھنا سنت کے مطابق، ساری چیزیں سنت کے مطابق ہوں، تاکہ اللہ کو بھی پیار تو آئے صحیح کہ میرا یہ بندہ میرے محبوب کی زندگی کو اپنانے کی کوشش کر رہا ہے، لہذا میں اس کے اوپر اپنی رحمتوں کا ورود کروں گا۔ یاد رکھیں، دشمنوں پر رحمتیں نہیں ہوا کرتی، دشمنوں پر رحمتیں نہیں ہوا کرتی۔ نبی علیہ السلام کی سیرت کو آپ اپناؤ گے، صورت کو آپ اپناؤ گے، اخلاق کردار کو آپ اپناؤ گے، تو اللہ تبارک و تعالی پھر آپ پر اپنی رحمتوں کا نزول کرے گا۔ کیوں؟ اس نے رحمت للعالمین کو بھیجا ہے رحمت دینے کے لیے، بندوں کو رحمت دینے کے لیے۔ جب ہم رحمت والے اعمال کریں گے، نبی علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی پھر کیا ہے؟ ہمیں اپنی رحمتوں سے مالا مال کرے گا۔ کرو گے بھائی؟ اور یہ جو کام میں نے بتائے ہیں، خود بھی کرو، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دو، دوسروں کو بھی نبی علیہ السلام کی سنتوں پر لانے کی کیا کرو؟ دعوت دو، کوشش کرو کہ ساری امت آ جائے۔ اگر ساری امت نبی علیہ السلام کی سنتوں پر آ جائے، قسم اللہ پاک کی ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پانسا پلٹ جائے۔ اللہ نے وہ طاقت سنت میں رکھی ہے، وہ قوت سنت میں رکھی ہے کہ اگر امت پوری سنتوں پر آ جائے، اللہ پانسا پلٹ دے گا۔ میں نے بارہا آپ سے کہا، نبی نے انگلی دکھائی تو چاند کے کیا ہوئے؟ ٹکڑے ہوئے۔ یہ نبی کا معجزہ ہے۔ معجزہ یاد رکھنا، نبوت کا، نبی کا مقصد نہیں ہوتا، نبی کی نبوت کی علامت ہے معجزہ، نشانی ہے معجزہ، مقصد نہیں ہے۔ نبی کے آنے کا مقصد معجزہ نہیں ہے، نبی کے آنے کا مقصد دین کو دنیا میں قائم کرنا، ہدایت کو پھیلانا، طریقہ نبی کو دنیا کے اندر عام کرنا، یہ مقصد نبوت ہے۔ یہ کیا ہے؟ مقصد نبوت ہے۔ جب نبوت کی علامت میں اتنی طاقت ہے، نبوت کی علامت میں اتنی طاقت ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو سکتے ہیں، تو نبی کی ذات سے جو اعمال نکلے ہیں ان کے اندر کتنی طاقت ہوگی؟ نبی کی ذات سے جو اعمال نکلے جن کو سنت کہا جاتا ہے، ان کے اندر کتنی طاقت ہوگی؟ 7 آسمان و زمین مل کر کے نبی کی ایک سنت کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ ہمیں سمجھ دے، اللہ ہمیں سمجھا دے کہ نبی علیہ السلام کی سنتوں میں کتنی طاقت ہے، اور ان سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ ہمیں کتنا نوازے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔